السلام علیکم احمد ٹی وی کے دوستوں، میں ہوں محمد احمد اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ڈرگلا کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک بہت زیادہ ظالم حکمرانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ کسانوں پر بہت زیادہ مہربان تھا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ لکھتے ہیں کہ اس میں اپنے حکمران ہونے کا احساس سلطان محمد دوم کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ سلطان وہاں سے خود تو لوٹ گئے لیکن ولاد ڈرگلا کے خلاف مہم ختم نہ ہوئی۔ وہ ڈرگلا کے بھائی رادو کو ترک فوج کے ایک حصے کے ساتھ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اس مہم کے نتیجے میں ڈرگلا کو اپنی ریاست چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ کا حامی ان کا چھوٹا بھائی رادوی ہینڈسم مقامی اشرفیہ اور ان کے طبقات کی مدد سے تخت پر بیٹھا، جو ڈرگلا کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ مورخین کیرولائن فینکل نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر اپنی ایک کتاب عثمان کا خواب میں والچائے کے خلاف کارروائی کا مختصر ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والچائے کی طرف سے ایک سالانہ نذرانہ نہ آنے پر اور اس کے بعد ان کے حکمران ولاد ڈرگلا کی طرف سے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے سلطان محمد نے دریائے ڈینیوب پار جا کر امن بحال کرنے کا حکم دیا۔ کامیاب کارروائی کے بعد ولاد کے بھائی رادول کو، جو ولاد کے اچھے رویے کی ضمانت کے طور پر استنبول میں یرغمال تھا، ولاد کی جگہ حکمران بنا۔ ولاد خود ہنگری فرار ہو گیا۔ جب سلطان محمد ثانی نے یورپ میں مہم شروع کر کے اس کے تقریباً 10 برس قبل قسطنطنیہ کو فتح کر کے سلطان فاتح کا لقب حاصل کر چکے تھے، فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد کے ساتھ اکٹھے جوان ہونے کی وجہ سے ڈرگلا کو سلطان میں فتوحات کی خواہش کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا۔ محمد دوم کی سلطنت کے مقابلے میں ڈرگلا کا بہت چھوٹا ملک تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ڈرگلا کا خطاب ایک اعزاز تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بچپن میں فاتح محمد سلطان اور ڈرگلا کا کچھ وقت اکٹھے بھی گزرا۔ اس وقت ان کے استاد بھی ایک تھے۔ ایک طرح مختلف براعظموں پر پھیلی مسلمان سلطنت کے شہزادوں اور ولی عہد، ایک دوسری طرح یورپ میں اس سلطنت کی کئی تابع ریاستوں میں سے ایک مسیحی ریاست کے حکمران کا بیٹا، یہ دونوں ایک چھت کے نیچے کیسے اکٹھے ہوئے؟ ڈرگلا کی تربیت اس دور کے بہترین استادوں نے کی۔ غیر ملکی شہزادوں کے ساتھ اچھا سلوک ان کے والد کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ وفاداری سے مشروط تھا۔ ڈرگلا اور ان کے بھائی کے علاوہ سربیلا کے 2 شہزادے بھی ان دونوں سلطانوں کے دربار میں موجود تھے۔ ان شہزادوں کی اپنے والد کے ساتھ مشکوک خط و خطابت کی پاداش میں ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ ڈرگلا کو یہ احساس تھا کہ ان کی اشرفیہ عثمانیوں کو خوش رکھنے پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ والچیا کے ان سے پہلے والے حکمران کے حامی اب بھی ریاست میں موجود تھے اور ڈرگلا کے لیے ان سے اپنے بھائی میرچا کی موت کا بدلہ لینا بھی باقی تھا۔ ڈرگلا نے آرمازی کے نام ایک نیا عہد بنایا۔ یہ آرماز صرف ڈرگلا کے حکم کے تابع تھے اور ان کا کام نئے نظام عدل پر عمل کروانا تھا۔ ان میں رومانیہ افراد کے علاوہ ہنگری، ترک، سرب، تاتار جیسی بھی شامل تھے۔ ان کی تنخواہیں بہت اچھی تھیں۔ ڈرگلا نے جہاں اشرفیہ کو ختم کیا، وہاں کسانوں کی بھی مدد کی۔ وہ کسانوں کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے راتوں کو بیس بدل کر نکلا کرتے تھے۔ فکور، ریسکیو اور مکینلی کی کتاب میں رومانیہ کی لوک کہانیوں میں ایک قصہ درج ہے کہ ایک بار ایک کسان کے چھوٹے سائز کے کپڑے پہنے دیکھ کر ڈرگلا نے اس کی بیوی کو کاہلی کے الزام میں وہیں اس میں نیچے سے میخ کاٹ کر موت کی سزا سنا دی۔ مریخ بتاتے ہیں کہ ڈرگلا کے ہاتھوں ہلاکتوں اور نقصان کا ذکر سن کر سلطان خود 17 مئی 1462 کو والجیا فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈرگلا نے جلد از جلد یورپ سے مدد کا مطالبہ کیا کہ اگر شکست بھی ہوتی ہے تو عیسائیوں کو اس سے خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا، لیکن مریخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ فلور، ریسکیو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سن 1462 میں گرمی انتہائی شدید تھی۔ ڈرگلا نے تمام آبادی پہاڑوں، جنگلوں، دلدلی علاقوں میں بھیج دی۔ عثمانی فوج کو کئی دن کے سفر کے بعد لڑائی کا موقع نہ ملا اور پیاس کا الگ مسئلہ تھا۔ انہوں نے گوریلا حملوں سے بھی ترک فوج کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈرگلا نے سلطان کو ہلاک کرنے کی نیت سے
ایک رات اچانک ان کے خیمے پر حملہ کر دیا اور وہ حملے سے ناکام ہو گیا۔ بالآخر جب سلطان کی فوج ڈرگلا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ سے سب سے زیادہ ذکر آتا ہے۔ ایک نیم دائرے کی شکل میں میل تک ہزاروں ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے اور ان میں تقریباً 20,000 ترک فوجیوں کی گلی سڑی لاشیں تھیں۔ فلو ریسکیو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سلطان محمد دوم اگلے روز واپس لوٹ آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈرگلا جیت گیا۔ سلطان اس وقت ڈرگلا کے بھائی رادوی ہینسم کو کچھ ترک فوج دے کر وہیں چھوڑ آئے تھے کہ وہ مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اشرفیہ کی حمایت سے اپنے بھائی کی جگہ پر تخت پر بیٹھ جائے۔ اس کے بدلے میں ترکوں نے ریاست کی روایات خود مختاری حیثیت سے ضمانت دی۔ ڈرگلا نے فرار ہو کر ہنگری کے بادشاہ سے حمایت طلب کی، لیکن انہوں نے ان کے بھائی رادو کی حمایت کا اعلان کر دیا اور سلطان محمد سے 5 سال کا معاہدہ کر لیا۔ ڈرگلا اب طاقتور شہزادہ نہیں تھے بلکہ ان کے پاس صرف ماضی کے کارناموں کا ذکر تھا۔ ہنگری کے بادشاہ نے اپنی تمام سرحد پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ڈرگلا کو گرفتار کر لیا، لیکن یورپ میں ڈرگلا کی گرفتاری کے خلاف ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ چند ماہ پہلے تو وہ سلطان محمد دوم کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں شکست دینے کی باتیں کر رہا تھا اور وہ ہیرو بن رہے تھے۔ ہنگری کے بادشاہ نے بظاہر ڈرگلا کے طرف سے سلطان محمد کے نام کچھ خط پیش کیے اور ان کی گرفتاری کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوشش۔ اس کے علاوہ جرمن علاقوں میں لوگ ابھی بھی اس کے دور کے ظالم نہیں بھولے تھے۔ مکینلی لکھتے ہیں کہ ڈرگلا کا درجہ کسی عام قیدی کا نہیں تھا بلکہ ایک عرصے بعد وہ ہنگری کے دربار میں بیٹھنے لگے تھے۔ کئی بار ہنگری کے بادشاہ نے سوچ سمجھ کر انہیں عثمانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے دوران دربار میں بٹھایا۔ وہ 12 برس تک ہنگری کے اسی طرح قید میں رہے۔ قزاقو لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک اور تصنیف میں ذکر آتا ہے کہ ڈرگلا نے اپنی کھڑکی کے سامنے زمین میں گڑے ان نیزوں کا 300 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا ایک جنگل بنا رکھا تھا۔ اعلیٰ ترک عہدیداروں اور پاشا کے زیادہ اونچے نیزے تھے۔ قزاقو لکھتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے بڑے ظالموں کو بھی ذہن میں رکھیں تو ڈرگلا کے بارے میں لکھی گئی باتیں غیر معمولی ہیں۔ تاہم اس کتاب کے تعارف میں ایک اور کتابچے کا بھی ذکر آتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سن 1886 کے آخر میں روس میں تقسیم ہوا۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کبھی پرنٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے ہاتھ سے لکھی گئی کم از کم 22 کاپیاں ہیں۔ یہاں ڈرگلا کو ایک سخت لیکن عدل پسند حکمران کے طور پر پیش کیا گیا، ایسا سمجھدار مہذب حکمران جو اپنے ملک کو ترکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں رہا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ناظرین، امید ہے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو سے آپ ضرور اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔